السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں، لنک شیئر فرما دیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ عربی حروف تہجی کا آہستہ سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم ایک دو بنیادی نقطوں پہ بات کرتے ہیں جس کو میں نے خود عمل میں لایا، بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اس کے اندر میں نے بہت زیادہ کوتاہیاں دیکھی اور اس سے کلاس کا، بچوں کا، قاعدے ناظرے کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ ان میں ایک چیز ہے، جو ہمارے پاس قاعدے ناظرے کے بچے ہیں، ہم ان سے علمی زبان نہ استعمال کریں۔ مثلا بچہ تختی نمبر 1 میں پڑھ رہا ہے تو میں نے قاری صاحب کو دیکھا کہ اس سے کہہ رہے تھے بیٹا یہ صفیریہ حروف ہے، آپ اس کو پڑھو نا، صاد صفیریہ ہے، یا یہ کہنا کہ جی حروف مستعلیہ ہے، بیٹا آپ مستعلیہ موٹا پڑھو، خا، یا اسی طرح جو ہے نا یہ کہنا کہ جیم لمبا کرو، تمہیں پتہ نہیں اس کے درمیان میں یا مدہ ہے۔ تو بچے کو کیا پتہ ہے صفیریہ کیا ہوتا ہے، مستعلیہ کیا ہوتا ہے، یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ بچوں سے، بچوں کی زبان میں، بچوں کی سطح پہ، بچوں کی دماغ کے مطابق اتر کے نیچے جا کے بچوں سے گفتگو کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ ہے اس میں دیکھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیسے گفتگو کی تھی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، یہ بچوں کے ساتھ علمی بات کرنا کہ بیٹا یہ اس میں مدہ ہے، زیادہ لمبا کرو، اس میں الف مدہ ہے بس اس کو اتنا لمبا کرو، اس میں محل مد اور سبب مد دو چیزیں ہیں تو اس کو آپ 3 الف سے زیادہ لمبا کرو، مد کرو۔ یہ چیزیں بالکل درست نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک ناظرے والا بچہ ہو، جی وہ شروع کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا آپ ایک بالکل نیا بچہ ہے اور آپ اس کو ترجمہ پڑھاتے ہیں ذالک یہ الکتاب و کتاب ہے، لا ریب شک نہیں ہے فیہ ہے، اس میں وہ اس طرح پڑھتا ہے تو اس نے لفظ پڑھا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ جی اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کا ترجمہ کرو، یہ معرفہ ہے معرفہ کا ترجمہ کرو، یہ نکرہ ہے نکرے کا ترجمہ کرو، یہ صفت مشبہ بن رہا ہے مشبہ کا کرو، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ مرفوع بن رہا ہے، یہ مفعول ہے، یہ مسند الیہ ہے، یہ معطوف ہو رہا ہے، معطوف کا آپ عطف کر کے ترجمہ کرو۔ یہ تو ایسی ہی بات ہوئی۔ اگر وہاں یہ بات کرنا لغو اور بیکار ہے تو ابتدائی بچوں سے بھی اس طرح کی گفتگو کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مثلا تختی نمبر 2 میں یہ بات آئے گی، بعض اساتذہ تختی نمبر 2 میں با نون نون پڑھاتے ہوئے یوں پڑھاتے ہیں، با نون نون، کہتے ہیں نون ساکن کے بعد نون آگے ادغام مال غنہ ہوگا۔ بچے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں کہ ادغام مال غنہ کریں، یا با لام با میں کہتے ہیں با لام با، بچوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے بھی کریں اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں با لام با، یہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ یہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی اصطلاحات، اس طرح کی زبان بالکل نہ استعمال کی جائے۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، ضعیف ہے پر یہ ہے کہ بیان کی جاتی ہے، انزل الناس علی منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں پہ رکھا جائے۔ اگر چھوٹا سا بچہ ہے اور آپ اس سے علمی گفتگو کر رہے ہیں تو کیا استاد کو بھی ابھی تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ میرے سامنے جو بچہ ہے میں نے اس بچے سے کس سطح پہ بات کرنی ہے؟ اگر بڑے بندے سے ایک معلم بچوں والی باتیں کرے اور بچے سے بڑوں والی باتیں کرے تو یہ استاد نہیں ہے۔ استاد کو ہر چیز میں استاد ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ الف با تا پڑھا رہا ہے، بلکہ فہم میں، نفسیات میں، اصول میں، مہارت میں اور معلومات میں، تجربات میں چیز نہیں سمجھ آتی تو اس کے لیے ہزار جتن اور ہیلے، ہر اعتبار سے استاد کو یعنی استاد ہونا چاہیے، سینئر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جملہ بھی ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے جب گفتگو کریں تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق کریں، اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کے مطابق، عام طبقہ ہے بچے ہیں تو ان کی مطابق بات کریں۔ اب میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تو ہمارے ایک ساتھی وہاں جمعے پہ جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو مسائل ہیں یہ مختلف فی ہیں، یہ اجتہادی مسائل ہیں، یہ منصوص ہیں اور یہ غیر منصوص ہیں، جی یہ خبر متواتر ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ جو عوام جس کو کلمہ صحیح نہیں آتا، جو نماز پڑھنے آیا ہے، جس کو جمعے کی رکعتوں کا صحیح پتہ نہیں ہے، جس کا رکوع سجدہ صحیح نہیں ہے، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اس کو منصوص اور غیر منصوص اور خبر متواتر اور اشارۃ النص اور دلالۃ النص، جی ان چیزوں کا کیا پتہ ہے کہ یہ افضل ہے اور یہ غیر افضل ہے، اختلاف افضل کا اور غیر افضل کا، لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ان کی سطح سے اوپر کی باتیں ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں نے اپنی زندگی میں تجربے میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے یہ پہلے اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں جا کے پڑھتا ہے الف الف مد آ بے تے سے جیم ہے خے دال زال رے زے، یہ پڑھتا ہے، بیچ میں پے بھی پڑھتا ہے، ٹے بھی پڑھتا ہے، چے بھی پڑھتا ہے، ڈال بھی پڑھتا ہے، ڈا بھی پڑھتا ہے، کھے گے بھی پڑھتا ہے، یہ سارے حروف پڑھتا ہے۔ وہی بچہ جب یہاں کے پڑھتا ہے
اس کے پڑھنے کا انداز، اس کے قاعدے پکڑنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کا لہجہ، جی وہ سارے کا سارا وہی ہوتا ہے جو اسکول کا ہے جی۔ تو یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ بچے جب ہمارے پاس وہی قاعدے کے بچے آئیں تو ہم آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں، یعنی مدرسہ اور مسجد مدرسہ اور سکول کی جو تعلیم ہے نا، اس کا فرق ہم ہر اعتبار سے واضح کریں۔ بچوں سے کہیں کہ یہ جو آپ حروف الف با تا کے سکول میں سیکھتے ہو نا، وہ اردو کے لیے سیکھتے ہو، اور یہاں یہ جو ہم حرف ہیں یہ قرآن کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ یوں بھی نہ کہیں کہ عربی کے لیے سیکھ رہے ہیں، یوں کہیں کہ قرآن کے لیے۔ بچہ نہیں جانتا عربی کیا ہوتی ہے، بچہ قرآن کو جانتا ہے کہ قرآن کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا ان سے یہ کہیں کہ وہاں بیٹھنے کا، کتاب پکڑنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، وہاں سکول ہوتا ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کی جو ہے نا وہ شان زیادہ ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے قرآن سے متعلق ہے۔ قرآن سیکھ رہے ہیں تو قرآن کا ادب و احترام زیادہ ہے، ٹھیک ہے اسکول کا بھی ہے، اسکول کی ٹیچر کا بھی ہے جی، اسکول کی کتاب کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت، ان کی قدر و منزلت، ان کی شان زیادہ ہے۔ تو یہ ہم بچے کے ذہن میں فرق بٹھائیں۔ اسی طرح اس میں سے یہ بھی کہیں کہ بیٹا مثلا وہاں حروف بہت سارے ہیں اور یہاں حروف تھوڑے ہیں، وہاں پے ہے یہاں پے نہیں، وہاں ڈال ہے یہاں کا ہمارے قرآن سیکھنے میں ڈال نہیں ہے، وہاں ڑے ہے وہاں چے ہے جی، وہاں گاف ہے وہاں کھے ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں بے پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں با ہے، وہاں توئے پڑھتے ہیں، ہم توا پڑھیں گے، تو بیٹا وہ اور چیز ہے، یہاں اور چیز ہے۔ آپ جب قاعدہ سیکھو گے تو اس طرح سیکھنا جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، سکول میں آپ دوسرے طریقے سے پڑھنا، سکول کی چیزیں یہاں نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ لائن ہے اور یہ ایک الگ لائن ہے۔ اس طرح ذہن میں بچے کے یہ فرق ڈالنا ضروری ہے۔ جب تک بچے کو ہم راستہ نہیں دکھائیں گے، بچے کے ذہن کی ٹینشن کو دور نہیں کریں گے، تو آخر بچہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ شش و پنج میں ہو جاتا ہے، وہ پزل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں یہ ہے یہاں یہ ہے، لہٰذا اسی لہجے میں اسی انداز سے حروف تہجی پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ اسکول کی اور مسجد مدرسے کی تعلیم کا جو فرق ہے نا، اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے جی۔ آگے ایک خاص نقطہ میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو قاعدہ سکھائیں، یا کوئی ساتھی اپنا قاعدہ لکھنا چاہے یا لکھا ہوا قاعدہ ہے آپ اس کو شائع کر رہے ہیں، تو حروف تہجی میں ایک چیز کا خصوصی خیال کریں لکھنے میں۔ انشاءاللہ اس لکھنے سے استاد کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اس لکھنے سے بچے کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ وہ ایسے ہے، مثلا الف ہے تو الف کی شکل کا کوئی اور حرف نہیں، تو آپ اس کو جو ہے نا ایک باکس میں کر دیں، یہ ہو گیا۔ اب با ہے، تا ہے، ان کو بالکل ہم شکل لکھے ایک جیسا، تو آپ ان کو 3 باکس میں نہ کریں بلکہ ہم شکل حروف کو ایک باکس دے دیں۔ اسی طرح دال زال 2 حرف ہیں تو ان دونوں کو آپ ایک باکس دے دیں، جس طرح قاعدوں میں دال کو الگ زال کو الگ، اس طرح آپ نہ کریں۔ اور اس طرح ایک باکس میں دینے سے مفردات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفردات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک باکس میں الگ الگ کمرے میں ہو، الگ الگ لکھا ہوا، دال الگ ہے زال الگ ہے، یہ اس سے جڑی نہیں ہے، بس مفردات ہی ہیں۔ اسی طرح آگے جا کے آپ فا قاف کو ایک باکس میں کر دیں، ایسے کاف لام کو آپ ایک باکس میں کر دیں۔ جب آپ پڑھائیں گے نا تو بچے کے لیے آسانی ہو جائے گی، کہیں کہ تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، تو آپ کے یہ جو سٹائل ہے لکھنے کا، یہ انداز ہے، اس نے استاد کو بھی مجبور کیا، کھینچ لیا۔ ایک باکس میں ہے تو ایک شکل ہے، یہ 2 ہیں تو ایک شکل ہے، بیٹا یہ دیکھو۔ اب آپ پوچھیں کہ کتنے کتنے حروفوں کی جوڑی ہے، تو بچہ آسانی سے بتاتا ہے، ایک جوڑی یہ ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی۔ جب باکس میں بند ہو گیا تو بچے کے لیے جوڑیوں کو یاد رکھنا، سیکھنا، ذہن نشین کرنا، استاد کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنائیں، محنت کریں تو ہمارے بچے، ہماری نئی نسل اچھا قرآن سیکھ سکتی ہے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔